اپنی اصلاح کے بارے میں امیر اہل سنت کی نصیحتیں، ہم سب کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ مجھے جو میری غلطی بتائے وہ میرا محسن ہے۔ ہم غلطی بتانے والے پر غصہ کرتے ہیں، یہ میری غلطیاں نکالتا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، جو مکھن لگاتا ہو، بٹر پالش کرتا ہو، تعریفیں کرنے والا ہو، وہ اچھا لگتا ہے۔ جو ہمیں سمجھائے وہ ہمارا محسن ہے، ہمیں اس پہ بھی غصہ آتا ہے، سمجھانے والے پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ اپنے اوپر اصلاح کا دروازہ بند کر دیں گے۔ وہ بڑا بدنصیب ہے جس پر اصلاح کرنے والوں کا دروازہ بند ہو، یعنی جسے کوئی نہ سمجھائے وہ بندہ بہت نقصان ہے۔ جسے سمجھانے والے ہوں بڑا خوش نصیب ہے کہ چلو مجھے کوئی بتانے روکنے ٹوکنے والا تو ہے۔ کاش ہم چہرہ چمکانے کی بجائے اپنا دل چمکانے کی کوشش میں مشغول ہو جائیں۔ جسے کوئی سمجھانے والا نہیں وہ بڑا بدنصیب ہے۔ تنقید برداشت کرنے والا بڑا آدمی ہے۔ بولنا آسان ہے مگر کر کے دکھانا مشکل ہے۔ باطن کو اجلا کرنے کے لیے سچی توبہ کر لیجیے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ دوسروں سے چیزیں مانگنے سے بچے۔ اگر یہ نہ مانگنے والی عادت پختہ ہو جائے تو انشاءاللہ کئی دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اخروی فوائد تو ہیں ہی نہ مانگنے کے، کہ جو چیز نہ مانگے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ دنیا میں بھی کئی فائدے ہیں۔ جو بندہ مانگتا رہے گا نا کہ آئے دن اس کی موٹر سائیکل دینا، گاڑی دینا، فلاں چیز دینا، مجھے یہ چیز ضرورت ہے، یہ دینا، یہ درست نہیں ہوتا۔ ضرورت کی چیزیں مانگتے رہنا اچھا امیج نہیں بنتا۔ آہستہ آہستہ بندے کا امیج خراب ہو جاتا ہے کہ یار یہ مانگتے رہتے، ٹھیک ہے کئی لوگ دیتے رہتے ہیں، خیر ہے، انکار نہیں کر سکتے، لیکن دل میں اس کا امیج خراب ہو جاتا ہے کہ اس کے مانگنے بن مانگے کوئی دیتا ہے نا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن مانگ کے لیں گے تو وہ پھر اپنے معاشرے کے اندر اپنا سارا امیج خراب، اپنا کریکٹر خراب کر بیٹھے ہیں۔ دینے والی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے، خود کو بھی بچوں کو بھی۔ مانگنے والی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام مسلمان کو اپنے شر سے بچانا ہے، کہ ہماری وجہ سے کوئی مسلمان تکلیف میں نہ ہو، کوئی ہم سے ڈرے نہ، ایسا نہ ہو لوگ کہیں جلدی ہمارے جان چھوٹے، یہ کیفیت نہ بنے، لوگ اتنا ہمارا دبدبا روب ایسا ہو، ایسے لوگ ہم سے ڈرتے ہوں، اتنے ہم پاورفل ہوں کہ لوگ ہمارے شر سے ڈرتے ہوں کہ ذرا سا کچھ کیا نہ یہ بندہ چھوڑے گا نہیں، اتنا ایسا پاورفل ہے، ایسے سورسز ہیں اس کے، بڑا مالدار آدمی ہے، بڑی پہنچ والا آدمی ہے، بڑا طاقتور آدمی ہے، یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو اس طرح ہمارے شر سے لوگ ڈرتے نہ ہوں، ہر بندہ ایزی ہو کہ یار اس بندے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، سب کو اس بات کا یقین ہو۔ تو یہ بھی جنت میں لے جانے والا ایک کام ہے کہ لوگ ہم سے نہ ڈرے، ایزی رہے ہماری وجہ سے۔ اے کاش ہم مرنے سے پہلے اپنے نفس کو زیرو کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم نفس کو ہیرو بناتے ہیں، زیرو کوئی نہیں بناتا۔ کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ ہم نے اس سے بھی اگلی کیفیت میں جانا ہے کہ مجھے خاک میں ملا دے، خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے۔ گل گلزار ہونے کی بھی تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں میں مٹی میں مل جاؤں، میں عاجزی کروں کیوں، لوگ عزت کریں گے، عاجزی والے الفاظ بولوں لوگ عزت کریں گے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ کریں لوگ عزت، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، کوئی گل گلزار نہیں ہونا۔ تو مرنے سے پہلے اپنے نفس کو زیرو کر لیں، یعنی کہ نفس کو مار دیں۔ ہم ہیرو بننے کے چکر میں ساری زندگی گزارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہی جنت میں لے جائے، اور چھوٹا نظر آنے والا ایک گناہ ہی جہنم میں پہنچا دے۔ حقیقی مالدار وہ ہے جو صاحب حسن اعمال ہے، جو نیکیاں کرنے والا ہے، جس کے پاس نیکیوں کی کرنسی ہے، کیونکہ آگے وہی کرنسی چلنی ہے۔ یہ دنیا والی کرنسی تو 50 60 70 سال جب تک عمر ہے تب تک چلے گی، لیکن اس کے بعد جو ہمیشہ کے لیے چلنی ہے نا، وہ ہے نیکیوں والی کرنسی۔ اس لیے اصل امیر آدمی وہ ہے جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں۔
جب نیکیاں کمانے کا ذہن بن جائے اور جذبہ ملے تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ جس کو نیکیوں کا شوق لگ جائے، جو نیکیوں کا لالچی بن جائے، ایک دفعہ نیکیوں کا جو حریص بن جائے، اس کے لیے فرض تو مسئلہ کیوں نہیں ہے، فرض تو اس نے کرنے ہی کرنے ہیں، وہ نفل بھی نہیں چھوڑتا، وہ مستحب کام بھی نہیں چھوڑتا۔ جب پتہ لگے یہ کام نیکی والا ہے تو پھر مزہ آتا ہے وہ کام کرنے میں، کیونکہ اسے نیکیوں کی حرص ہے، پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جب تک نیکیوں کا حریص نہیں بنیں گے نا تو ہر کام مشکل لگے گا، بوجھ لگے گا، فرض مشکل، نفل مشکل، نیک کام کرنا مشکل، درس و بیان کرنا مشکل، درس و بیان میں بیٹھنا مشکل، علم دین سیکھنا مشکل، سارے کام مشکل لگیں گے۔ لیکن جب نیکیوں کی حرص ہو جائے گی پھر سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ہمارے ہر کام کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کوئی اور مقصد نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ کہیں گے اچھا آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، میں درس و بیان میں بیٹھ رہا ہوں، لوگ کہیں گے یار بیٹھتا ہے چلو اچھا آدمی ہے۔ اللہ کی رضا ہو کہ میں درس و بیان میں بیٹھا ہوں تو میں ثواب کی نیت سے بیٹھا ہوں، درس و بیان کر بھی رہا ہوں تو میں ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی کام ہیں اس کا محور اور مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، رضائے الہی۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رسول کو منانا ہے۔ ہم لوگوں کو منانے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی خوشی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، کپڑے ایسے کیوں پہننے کہ لوگ کیا کہیں گے، جوتے ایسے لینے کہ لوگ یوں کہیں، لوگ یوں کہیں، ہر چیز لوگوں کے لیے، اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ساری زندگی لوگوں کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، رسم و رواج پورے کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کون سے کام کیے، اس پہ غور کریں۔ روزانہ احتساب کرنا چاہیے کہ زندگی کا ایک قیمتی دن گزر گیا۔ اللہ پاک کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک جس سے راضی ہوگا اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے ہر وقت کوشش کریں، دعا بھی کرتے رہیں اللہ راضی ہو جائے، عمل بھی کرتے رہیں اللہ اس عمل سے تو راضی ہو جا، یا اللہ تیری رضا کے لیے عمل کر رہا ہوں، یا اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تیری رضا کے لیے تو راضی ہو جا، میں یہ نیکیاں کر رہا ہوں اللہ تو راضی ہو جا، میں یہ تکلیف اٹھا کے فلاں فلاں کام کر رہا ہوں یا اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ راضی ہوگا جنت ملنی ہے، وہ ناراض ہو گیا جنت نہیں ملے گی۔ نفس کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس جو کہے اس کی مخالفت کی جائے۔ مسلمان کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے، اسے ضائع ہونے سے بچائیے۔ اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کو نہیں پھنسانا چاہیے۔ وقت وہ انمول ہیرا ہے جو ایک بار ضائع ہونے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتا۔ مالی نقصان ہو جائے مال واپس آ جاتا ہے، مال بندہ کما لیتا ہے، کروڑوں کا نقصان ہو گیا خیر آ جائے گا، بڑے طریقے ہیں، لیکن وقت ضائع ہوگا، جس نے ایک سیکنڈ ضائع کر دیا نا اب وہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے ایک سیکنڈ کی قدر کروڑوں روپے سے زیادہ کرنی چاہیے۔ وقت ضائع نہ ہو، مال ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے خیر ہے وہ آ جائے گا، نقصان نہیں اتنا، لیکن وقت ضائع ہو گیا، جو اللہ مکان کا دن گزر گیا زندگی سے اب کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا، جو کرنا تھا جو ہونا تھا وہ ہو گیا بس۔ اس لیے ہمیں ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنی ہے، اپنے وقت کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، جتنا وقت بچ سکے۔ ہمارے ٹائم ہول سیل میں ضائع کیا جاتا ہے، اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں، اگلے کو ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں، بلا وجہ ملاقات، بلا وجہ ٹائم پاس کرنے کے لیے، گپ شپ لگانے کے لیے، جو کام دو لفظوں میں جو بات ہو سکتی ہے ہم خواہ مخواہ اس کو لمبے چوڑے الفاظ کے ساتھ وہ کرتے ہیں تاکہ باتوں میں بھی ٹائم ضائع ہو، اور دیگر معاملات میں بھی ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح بازاروں میں ایک چیز گھر آ سکتی ہے آج کل کے دور میں تو کیوں بازار میں جا کے ٹائم ویسٹ کریں۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں ہم وقت اپنا بچا سکتے ہیں، تو اپنا وقت بچانا چاہیے۔ سمجھدار لوگ کاروباری حضرات بھی یہی کرتے ہیں، اپنا وقت بچاتے ہیں، ہمیشہ ٹائم وہاں لگائیں گے جہاں آؤٹ پٹ زیادہ ملے۔ کہتے ہیں نا ہارڈ ورک سے زیادہ مال آتا ہے، زیادہ ہارڈ ورک سے نہیں آتا، اسمارٹ ورک سے مال آتا ہے۔ ہارڈ ورکنگ اگر رائٹ ڈائریکشن میں نہ ہو تو خواہ مخواہ وہ کولو کے بیل کی طرح وہ ہارڈ ورکنگ چل رہی ہے۔ اب سب سے زیادہ ہارڈ ورک تو مزدور کرتا ہے نا، مزدور سب سے زیادہ ہارڈ ورک کرتا ہے، مستری ذرا اس سے بھی کم کرتا ہے، اس نے خالی اینٹیں لگانی ہوتی، مزدور بیچارہ اٹھا کے ملا رہا ہے، وہ بنا بھی رہا ہے، گارا جا رہا سیمنٹ ریت وغیرہ مکس بھی کر رہا ہے، بالٹیاں بھی اٹھا کے رہا ہے، ہارڈ ورک تو وہ کر رہا ہے نا، لیکن سب سے انکم کم اس کی ہوتی ہے، دیہڑی سب سے کم اس کی ہے۔ یہ جو اے سی میں بیٹھا ہوا ہے انجینئر ہے،
سب سے زیادہ کمائی وہ کر رہا ہے۔ نقشہ بنانے والا جس نے کمپیوٹر میں بیٹھ کے خالی بٹن لانے، انگلیاں ہلانی، نقشہ بنایا، لاکھوں روپے وہ لے رہا ہے، خالی بیٹھ کے وہ نقشے کا پرنٹ آؤٹ دیتے ہیں۔ تو اسمارٹ ورک، ہم اس پہ آئیں، اپنا وقت بچائیں۔ اب تو ویسے ہی آٹومیشن کا دور ہے، ہر چیز آٹومیشن پہ آ گئی ہے کہ ہمیں دروازہ بھی نہ کھولنا پڑے، خود ہی کھل جاتا ہے۔ ایسے سسٹم موبائل کے اندر آپ کے آگے، آپ کو گاڑی اسٹارٹ نہیں کرنی پڑے گی، آپ گاڑی کے قریب ہی جائیں گے آپ کی گاڑی کا دروازہ کھل جائے گا، آپ گاڑی میں بیٹھیں گی گاڑی آپ کی خود اسٹارٹ ہو جائے گی، آپ گاڑی سے دور جائیں گے تو آپ کو بند کرنے کی، لاک کرنے کی ضرورت ہے، خود ہی لاک۔ یہ سسٹم آ گئے ہیں آٹومیشن کے، واٹس ایپ آٹومیشن آ گئی ہے، یوٹیوب آٹومیشن آ گئی، فیس بک آٹومیشن آ گئی، آٹومیٹک سارے کام اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ پھر بھی ہم ٹائم ضائع کر کر کے ہارڈ ورک پہ لگے رہے، وہ تو وقت اس کا ضیاع کرنا ہے، ایک تو زندگی ویسے تھوڑی ہے، تو اس لیے ہمیں تمام کاموں میں آٹومیشن پہ ہی آنا چاہیے۔ دنیا آ رہی اسی پہ، بہت آ چکی ہے، لیکن ہم ابھی تک وہ پرانے زمانے میں جی رہے ہوتے ہیں، خوب وقت برباد کرنے میں۔ اب حج کے لیے جب ہم 3 4 5 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں تو کیوں ہم پیدل چلیں جی، پیدل حج کرنا تاکہ سال بعد میں پہنچوں گا، سال بعد پہنچو گا، ٹھیک ہے سال بعد پہنچو گے، مشہوری تو ہو جائے گی سوشل میڈیا پہ فلاں پیدل گیا حج کرنے، لیکن اگر سال بعد جو جانا ہے وہ ایک سال پہلے چلے جائیں، اور جو نیکیاں رستے میں 1 لاکھ نیکی کا ثواب نہیں ملنا ہے، 1 لاکھ نیکی وہاں ثواب ملنا ہے، ایک نیکی کریں گے 1 لاکھ نیکی، وہاں کتنے عمرے کر لیتا، کتنے طواف کر لیتا، روزہ رسول پہ کتنی حاضریاں ہو جاتی ہیں، وہ تو سارا ٹائم رستے میں گزار دیا۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ وقت بچایا جائے، 4 5 گھنٹے وہاں پہنچیں، جب سہولت موجود ہے جلدی پہنچنے کی تو جلدی جانا چاہیے، کیوں ہم پورا سال پیدل چلتے رہیں، سائیکل پہ نکل جائیں، موٹر سائیکل پہ نکل جائیں، لوگ جاتے ہیں میں سائیکل پہ آج بھی آیا ہوں، عمرہ کرنے آیا ہوں، میں موٹر سائیکل پہ آیا ہوں، گاڑی پہ آیا ہوں یا پیدل آیا ہوں، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی ہے وقت بچائیں، اور وہاں جا کے نیکیاں جو رستے میں کرنی ہیں وہ اس کا ثواب کم تھا، جو وہاں جا کے نیکیاں کرنی ہیں اس کا ثواب زیادہ تھا، تو جلدی جلدی وہاں پہنچیں، خوب نیکیاں کریں، خوب طواف کریں، عمرے کریں، نیک اعمال کریں اور آخرت سنواریں۔ تو ہر معاملے میں ہی ہمیں وقت بچانا ہے، اور یہ وہ وقت آخرت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ وقت بچا کے لوگ اس لیے وقت بچاتے ہیں کہ چلو گھومے پھریں گے، اپنے بزنس کو آٹومیشن پہ لگا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے انکم خود آتی رہے، نظام سارا چلتا رہے، ہم کیا کریں گے، ہم انجوائے کریں گے، ناران کاغان گھومیں گے، مری گھومیں گے، ادھر ادھر گھومیں گے۔ تو جو آخرت کی تیاری کرنے والا ہے وہ کہتا ہے اپنا وقت بچاؤں، اپنے بزنس کو آٹومیشن پہ لگاؤں، سارا سسٹم بناؤں، اور اپنا وقت میں آخرت کے لیے بچاؤں، میں اپنا وقت نیکیاں کمانے میں گزاروں، باقی دنیاوی کام سارے آٹومیٹک سسٹم پہ لگا دو۔ تو ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے وقت بچانا ہے، نہ کہ انجوائے کرنے کے لیے، مزے کرنے کے لیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔